میرے پاس یہ ہاتھ ہے، میں آج تمہارے سامنے بھیک مانگ رہا ہوں کہ تم اتحاد پیدا کرو، یہی میرے پاس ہے۔ یہ دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھتے، آج تمہارے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں کہ مجلس کو بھارت میں کامیاب کرو۔ ارے میری زندگی کی قیمت نہیں ہے، میں مر جاؤں گا، مگر ایک مرتبہ اپنی قیادت بنا دو گے تو میرے مرنے کے 100 سال بعد بھی تم زندہ رہو گے، یاد رکھو۔ تمہاری آواز کی ضرورت ہے۔ مکے کی گلیوں میں کملی والے پر پتھر پھینکے جاتے تھے، طائف میں خون سے لہو لہان ہونا پڑا۔ میرا ہیرو کملی والا ہے، جب وہ نہیں پلٹے تو غلام کہاں پلٹے گا؟ جب مالک نہیں پلٹے تو غلاموں کا غلام کہاں پلٹے گا؟ اسی لیے تو میری گاڑی پر 6 گولیاں چلائی گئیں۔ کیوں چلائے مجھ پر گولی چلانے والے؟ گولی چلانے والا کون بیان دیتا ہے میڈیا کو کہ اویسی مودی کو بہت بولتا ہے، ہم اس کی آواز کو بند کرنا چاہتے تھے، اور چلاؤ گولی مجھ پر۔ میں مرنے کو تیار ہوں اپنے کام کے لیے، مجھے موت سے ڈر نہیں ہے۔ ڈر اس بات کا ہے کہ جب پورا جمع کیا جائے گا، جب رائے برابر نیکی اور گناہ کا حساب ہوگا، وہ اس دن ڈرتا ہوں جب رب کریم پوچھے گا کہ بتاؤ اسد الدین، تم کو جو عزت دنیا میں دی گئی تم نے غریب اور مظلوموں کے لیے کیا کیا؟ میں صرف اس دن سے ڈرتا ہوں، کسی مائکا لال سے نہیں ڈرتا ہوں۔ اللہ نے مجھے کم سیاسی زندگی میں 5 مرتبہ میں جیل کو جا چکا ہوں، 1 دن 2 دن کے لیے نہیں، 45 دن کے قریب میں جیل میں تھا، بلکہ 1998 کا فٹ بال ورلڈ کپ پورا جیل میں دیکھنا پڑا مجھے۔ اور جب ہم جیل میں رہتے تھے تو جب جیل میں بیٹھ کر میں عبادت کرتا تھا، زندگی میں اس عبادت کبھی نہیں کر سکا۔ کبھی جیل میں کبھی کھانا نہیں دیتے تھے، میں نے کہتا تھا کہ کوئی پرواہ نہیں، میرے وہ رزاق ہے، وہ رزق دے گا تو میں کھاؤں گا، تو کیا دے گا، تیری حکومت کیا دے گی مجھے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے مجھ کو گالیاں دی جاتی ہیں، اسی لیے مجھ کو تمام باتیں کی جاتی ہیں۔ آپ بتاؤ آپ نے کیا حاصل کیا کہ آج مجھ پر الزام لگا دیا جاتا ہے میں ان سے ملا ہوں ان سے ملا ہوں؟ ارے دنیا میں کوئی ایسا دولت مند نہیں پیدا ہوا انشاءاللہ تعالی جو اسد الدین اویسی کے ضمیر کو ایمان کو خرید سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرا ضمیر زندہ ہے اس لیے میں لڑتا ہوں۔ میرا ضمیر اگر مردہ ہوتا تو میں حیدرآباد میں آرام سے بیٹھتا، میں حیدرآباد میں آرام سے بیٹھتا، اپنے گھر میں بیٹھتا، میں بھارت کے کونے کونے میں نہیں پھرتا۔ میرا اگر ضمیر خدا نہ خواستہ مردہ ہوتا تو میں تمہاری گلی کوچوں میں نہیں آتا۔ اگر میرا ضمیر مردہ ہوتا تو میں دلی کی گلیوں میں نہیں پھرتا۔ اگر میرا ضمیر مردہ ہوتا تو میں اتر پردیش اور بہار کے گاؤں گاؤں جا کر اتحاد اور سیاسی طاقت کی بات نہیں کرتا۔ میرا ضمیر زندہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس دولت اتنی نہیں ہے، مگر میرے پاس ایک بہت بڑی دولت ہے۔ میرے پاس اللہ نے ہاتھ دیے، 2 ہاتھ دیے۔ میں ہر نماز کے بعد اللہ سے ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگتا ہوں۔ میں تالیاں مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں جب رات میں اگر اللہ مجھے اٹھا دیتا ہے تو اللہ سے بھیک مانگتا ہوں کہ اللہ پروردگار، میں جس مقصد کے تحت کام کر رہا ہوں تو جانتا میرے دل میں کیا ہے۔ مجھ پر الزام لگانے والوں بتاؤ، میری پارلیمنٹ کی ایک ایک تقریر تمہارے سامنے، ایک ایک الفاظ تمہارے سامنے۔ 2014 سے 2022 تک اگر بھاجپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کسی نے سچائی کو بیان کیا تو اس کا نام اسد الدین اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ پوچھو ان کانگریسیوں سے کہ ٹرپل طلاق کے قانون کے وقت تم کیا کر رہے تھے؟ کس نے بھارت کے آئین کا، سمویدھان کا حوالہ دے کر کہا کہ مسلم مہیلاؤں کے خلاف نہیں ہے؟ پوچھو ان کانگریسیوں کے جب CAA کا قانون آیا جس میں مذہب کے نام پر شہریت سٹیزنشپ دینے کی بات ہوئی، کس نے بھاجپ کے 300 MPوں کے سامنے کھڑے ہو کر امت شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر
کے ساؤتھ افریقہ کے قانون کو کالا قانون کہہ کر پھاڑ دیا. دیکھو نریندر مودی، میں تمہارے قانون کو پھاڑتا ہوں، اس کو نہیں مانتے. بتاؤ کس نے کہا تھا کہ ہم ٹرپل طلاق کے قانون کو نہیں مانتے کیونکہ مسلم مہیلاؤں کے خلاف ہے؟ کیا وہ گناہ تھا؟ کیا وہ میری غلطی تھی؟ یو اے پی اے کا قانون کانگریس نے امت شاہ کی تائید کی، میں اس کی مخالفت کیا. بتاؤ کیا میں نے گناہ کیا؟ برقعے کا مسئلہ، حجاب کا مسئلہ آیا تو میں نے کہا کہ ہم پہنیں گے، ہماری بیٹیاں پہنیں گی کیونکہ ہمارے تہذیب کا حصہ ہے. بتاؤ کیا میں نے گناہ کیا؟ میں لڑتا ہوں اس لیے کہ جب ٹرپل طلاق کا قانون پارلیمنٹ میں آیا، میں اکیلا تھا پارلیمنٹ میں. مودی کے 280 ایم پی تھے 2014 سے 19 تک. 3 مرتبہ قانون لے کر آئے. میں اکیلا کھڑے ہو کر ٹرپل طلاق کے قانون کے خلاف بولتا تھا. یہی کانگریسی کہتے تھے کہ دیوانہ ہے، دیکھو کھڑا ہو گیا لڑنے کے لیے. ہاں مجھ میں دیوانگی ہے اس لیے کہ میں مر مٹنے کے لیے تیار ہوں. میں دیوانہ اس لیے ہوں کیونکہ میں تکلیف کو دیکھ نہیں سکتا، ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا. مجھ پر الزام لگاتے ہیں، کیا روز کوئی دن نہیں جاتا کہ مجھ پر الزامات لگاتے ہیں. ارے میرے دل میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے. میرا دل روتا ہے جب میں کسی مظلوم کو تکلیف میں دیکھتا ہوں. میرا دل روتا ہے، آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں جب بلقیس بانو آج سپریم کورٹ کو جاتی اکیلے اپنے انصاف کی لڑائی لڑنے کے لیے. وہ بلقیس بانو جس کو جب گجرات کے چیف منسٹر نریندر مودی تھے تو اس کا ریپ ہوا، اس کی 3 سال کی بیٹی کا قتل ہوا، ہتیا کی گئی. آج اکیلے وہ بلقیس بانو سپریم کورٹ کو جاتی ہے کہ مجھ سے انصاف کرو. میرا دل روتا ہے، میرے آنکھ میں آنسو آتے ہیں کہ ہماری بیٹی اتنا بے بس ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں نے دیکھا کہ گجرات کے کھیڑیا میں بچوں کو روڈ پر لا کر لکھوں سے گجرات سرکار نے پیٹا محض اس کے لیے کہ انہوں نے کسی گربا میں پتھر پھینک